वेलकम बैक जी। शेख साहब, ये जो परफॉर्मेंस के हवाले से अवार्ड्स हमने देखे हैं, इसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे आप? वही देखो, मैं हैरान हूँ बैरिस्टर सैफ पे। अगर परफॉर्मेंस के ऊपर भी तबसरा हमने नहीं करना नेशनल लेवल पे, इससे इम्पोर्टेंट और कौन सी बात हो सकती है कि आपकी मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस क्या रही। असल में तजर्बा तो था नहीं प्राइम मिनिस्टर को, उन्हें सेलेक्ट करके बिठा दिया गया। ये भी उन्होंने जो सियासी अमूर पे भी अपनी नाअहली का इजहार किया है। ना उन्होंने कैबिनेट में इसको डिस्कस किया। वो अपने तौर पे वो समझते हैं कि अकले कुल है, जो बात वो करते हैं वही उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आज देखिए ना, खुद इनके अपने फंक्शन में सारी कैबिनेट ने बाइकाट किया। सिर्फ वो पहले 10 मिनिस्टर जिनको इन्होंने सिलेक्ट किया वही वहां आए। अब बताइए मुझे, जब इकोनॉमिक अफेयर जो मईशत है, एक तरफ तो दावे करते हैं कि हमने बड़ी मईशत बेहतर कर ली है, खुद कह रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री जो है वो पहले 10 नंबरों में भी नहीं है। पता नहीं कितना नंबर है तरीन साहब का। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या। और फॉरेन अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब इकोनॉमिक नहीं, वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने काम भी देखे हैं। ओआईसी का यहाँ पे इतना बड़ा इजलास करवाया, काम फिर इस किया गया। दौरान और जितना उनसे हो रहा था वो कर रहे थे। आई मीन ही वाज डूइंग समथिंग। वही ये तो तस्लीम करने वाली बात है कि हमने मईशत में कुछ नहीं किया, हमारी कारकर्दगी नहीं रही, हमारी फॉरेन अफेयर्स में कारकर्दगी नहीं। पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर्स हैं उनको 11वां नंबर 12वां नंबर दे दिया गया। वो अलग सारे मिनिस्टर्स नाराज हैं। इनको क्या सियासी अमूर पे इस तरह के हैंडल करना चाहिए था। आप देखिएगा इसका रिपरकशन क्या होता। और बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि इतनी हमारी जो जितनी भी एलाई पार्टी इनकी है गवर्नमेंट की, उनमें से एक मिनिस्टर को भी उन्होंने इस काबिल नहीं समझा जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। देखें, तो इससे क्या एमकेएम के रिएक्शन अमीनुल होगा। हक हैं, फहमीदा मिर्जा हैं, इसी तरह बाकी लोग हैं, सारे मिनिस्टर तारिक चीमा मिनिस्टर साहब जो हैं, लाई हैं वो काफी। इनका इनका हिस्सा है। उनको में से किसी एक को भी इन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि पहले 10 में वो आए। और ये अपने अपने चहेतों को और लाडलों को इन्होंने नंबर दे दिए। मैं हैरान हूं कि खुद जो मान रहे हैं कि हमारी मईशत वाली मिनिस्ट्री, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारी पार्लिमानी पार्टी, पार्लिमानी नाकाम हो मिनिस्ट्री गई है, फेल हो गई है। सही बात तो है। मान रहे हैं। अब वो क्या, अच्छा उन्होंने आज इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जो हमारा टारगेट था वो हासिल नहीं हुआ। क्या हासिल होता? करप्शन के खिलाफ ये आए थे, मुहिम थी इनकी कि करप्शन को ठीक करना है। अब बताइए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो इनका भांडा ही फोड़ दिया कि 140 नंबर पे, 140 मुल्कों से ज्यादा हमारी करप्शन, हमारा मुल्क करप्ट है। अब आप बताइए क्या इंप्रूवमेंट आपने की। और बिल्कुल सही है, 3.5 बिल्कुल साल सही है। में सलमान आबिद साहब, आपका कमेंट इस पे जी। देखिए भाई साहब, जिसने भी इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि वो ये कारकर्दगी अनाउंस करें, मुझे जाती तौर पे लगता है कि वो इमरान खान के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा थे। सही बात उसकी है। वजह यह है कि हमें इमरान खान साहब ने बताया था कि पाकिस्तान ने बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की हुई है इस वक्त, और हमारा इस वक्त ट्रैक रिकॉर्ड फॉरेन पॉलिसी में बहुत शानदार है। फिर हमें बताया गया था कि हम्माद अजहर साहब जो है उन्होंने एनर्जी के अंदर बड़े बेतहाशा काम करके दिखाए हैं। फिर हमें बताया गया कि वजारत कानून ने उसमें बहुत कामयाबी हासिल की है। फवाद चौधरी साहब का नाम ना आना मेरी समझ से बालातर है, जो सबसे ज्यादा फ्रंट फुट के ऊपर हुकूमत को डिफेंड करते हैं और बहुत एग्रेसिव तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें कोई तो शक बात नहीं है, यह है, फवाद साहब तो अब बात जितने यह है ज्यादा, कि बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी का ना होना, फवाद चौधरी साहब का ना होना, बाकी लोगों का ना होना, वो फिर उससे आपने बिला वजह पार्टी के अंदर एक तकसीम पैदा कर दी है। एग्जैक्टली। यानी कि जो जो लोगों को अवार्ड मिल गए हैं उनको तो आपने फातेह करार दे दिया। अच्छा, जिनको अवार्ड नहीं मिले वो ये सोच रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस वाकई इतनी बुरी थी, जिसकी वजह से आज हमें ये बातें सुनने को मिल रही हैं मीडिया में कि आपकी इसका वजारत ने कोई मतलब तो ये परफॉर्म हुआ कि फिर खान साहब को 45 लोगों को चेंज करना पड़ेगा। लाजमी 55 की बात है ना। मिनिस्ट्री। फिर आप ऐसा करें कि जिन वजारतों ने परफॉर्म नहीं किया उनके वजीर बदल दें। बिल्कुल एक बात सही तो है। ये भी है टाइम कि मैं टाइम इस सलमान भाई टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, जनाब कैसर अहमद शेख साहब और जनाब सैफ, बैरिस्टर सैफ साहब, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक। पीडीएम के इजलास के बाद तहरीक अदम एतमाद के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। काइंडली मुझे ये बता दें कि पिछले चंद रोज से हम सुन रहे हैं आपकी जो जुमात है, अपोजिशन की जो जुमातें हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहते हैं जी कि हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि अब सूरत हाल न्यूट्रलाइज हो गई है, न्यूट्रल हो गई है। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर आप लोग जो हैं वो ज्यादा एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ेंगे इस तहरीक के हवाले से। लेकिन इसमें जो नुकात
सलमान आबद साहब ने ब्रेक से पहले उठाए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत को कैसे खत्म करेगी। आप लोग मतलब असेंबली के अंदर जो है वो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किस पार्टी का होगा, फिर उसका आगे लेके आप लोगों ने कैसे चलना है। विद इन PMLN जो है हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सोच एक है, शहबाज शरीफ साहब शायद उनकी अप्रोच डिफरेंट हो, तो ये सारी इतनी ज्यादा जो इख्तलाफात हैं उनको दूर कैसे कर पाएंगे आप लोग? ये वही जो सलमान आबिद साहब ने पॉइंट उठाया ना, उसमें वजन है। मैं बड़ा क्लियरली आपको कहता हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें या उसको रियासत कह लें, वो हमारे मुल्क में बहुत अहमियत रखती है। अब देखिए ना, खुद कामल अली आगा ने, वो एक बहुत बड़ा काफ लीग के मेंबर हैं हमारे, जो असम्बली में 4-5 मेंबर हैं, तो उसने क्लियर कहा कि हम तो रियासत की लाइन को टॉप करेंगे, जो रियासत कहेगी। अब इससे ऊपर तो कैटेगोरिकली बयान दे दिए ना। और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि हम जो टारगेट हमारे थे वो हम अचीव नहीं कर सके, हम अपने अचीवमेंट हमारी नहीं हो सकी। और अच्छा शेख साहब, आप पार्टी के अंदर जी, पार्टी के अंदर, सॉरी टू कट यू, पार्टी के अंदर इस वक्त क्या अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग स्टैब्लिशमेंट? जिस तरह से हम देख रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से रुखसत हुए, फिर ये PDM की तश्कील हुई, फिर उसके अंदर उनकी जितनी भी तकरीर थी, बिकॉज ही वॉज वेरी एग्रेसिव, इवन मरियम साहिबा जो थी शी वॉज वेरी एग्रेसिव। लेकिन अब क्या सूरत हाल जो है, डू यू थिंक देयर इज अ चेंज जो आप लोग रियलाइज कर रहे हैं, और उसको आप लोग अभी यानी उसके ऊपर बेट करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, या आप लोग जनरल इलेक्शन नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर जो है उस चीज को जो है वो देखना चाहते हैं? देखिए, हमारा टारगेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या कोई भी सियासी पार्टी हो, उसका अचीवमेंट तो ये होती है कि अगर वो लोगों को बेनिफिट के लिए, मुल्क के मफाद में काम कर सके। अब मैं ये समझता हूँ कि तमाम इदारों को, जब तक हम सब इम्पॉर्टेंट है, इदारे भी बहुत अहम होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत अहम होती हैं, और बाकी हमारी पार्लियामेंट की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सबको, अगर हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है ना, तो हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी करनी पड़ेगी। और शहबाज शरीफ साहब ने तो कई बार कहा है कि हम जो है, हमसे गलतियां हुई हैं पीछे, और हम बैठ के शेख साहब, आपकी पार्टी क्या, शहबाज शरीफ साहब चूंकि अपोजिशन लीडर हैं, चलिए एक प्रिज्यूम कर लेते हैं, आप लोग तहरीक अदम एतमाद लाते हैं, आप लोग कामयाब हो जाते हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम अगले जितना भी टेन्योर इस पार्लियामेंट का रहता है उस तक, मतलब आप लोगों के अंदर कोई एक कंसेंसस है पार्टी के अंदर? देखिए, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, इसलिए वहां तो अब सब ने कह ही दिया ना। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया, खुद मरीम नवाज साहिबा ने भी कह दिया कि हमारे अगर कोई ऐसी सूरत बनती है तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बात क्लियर है उसमें। लेकिन बात सबसे पहले तो ये बात है ना कि हम आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम उस तरफ, हमारी कोशिश इस तरह इंडिविजुअल्स को हम नहीं अट्रैक्ट करेंगे, हम पार्टियों से, जो कि जमहूरियत के में आप पार्टीज तो सब अपना अपना उनका लायामल होता है, तो उसके लिए, क्योंकि इनके पास तो मेजॉरिटी है नहीं, तो ये पहले पार्टी एलआई इनके साथ थे, अगर एलआई हमारे साथ आ जाते हैं, उसकी वजह है ना, मैंने आपको बताया कि वो देख रहे हैं कि लोगों का जो ट्रेंड है ना, बहुत बुरी तरह वोट बैंक लूज किया है पीटीआई ने। और आप खुद देख लीजिए ना, इन्होंने अपने मिनिस्टर्स की कारकर्दगी बताई। अब बताइए, उसमें 11वें नंबर पे तो वजीर, उस पे मैं आता हूं, तो इट मींस कि आप लोग जो टोटल जो डिपेंड कर रहे हैं, आप लोग वो यानी पीटीआई के तादियों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आप लोग बुनियादी तौर पे। ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि मतलब आवाम के अंदर, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज हम भी लोगों से मिलते हैं, लोगों के अंदर एक महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से काफी ज्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है, बट दैट वुड बी टेस्टेड इन द इलेक्शंस। वो भी तो मतलब इस पार्लियामेंट के साथ तो उसका कोई डायरेक्टली उसमें से ताल्लुक नहीं हो सकता ना, बिकॉज जो लोग इलेक्टेड हैं वो तो इलेक्टेड हैं ऑलरेडी। वही देखिए ना, जो वोट होना है वो तो इस पार्लियामेंट के मेंबरों का ही होना है ना। उसमें हम एलआई के बगैर तो, हम एलआई के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करते हैं, या उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं।
لیکن کیونکہ میں کہہ رہا ہوں ماحول اس طرح کا ہے، جب انہوں نے خود ایگری کر لیا کہ ان سے وہ رزلٹ نہیں نکل سکے اور خود انہوں نے 11واں نمبر تو دیا ٹھیک اپنے ہے. سو آپ لوگ پرفارمنس کے اوپر ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب جی بیرسٹر صاحب صحیح ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. بیرسٹر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ جا کے کاف لیگ سے بھی ملتی ہے، پی ایم ایل این سے بھی ملتی ہے، اور اس طرح کا ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ دکھائی یہ دیتا ہے جیسے آپ کے اتحادی جو ہے. اور پھر کامل علی آغا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی دیٹ واز ویری اسٹرانگ سٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا جی ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. سو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو اتحادی ہیں، اور پھر یہ جو 10 وزراء کی جو ایک ٹاپ 10 کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اتحادی کا وزیر جو ہے وہ اس کے اندر شامل، نہ آپ کا جی ڈی اے کی کوئی وزیر ہے اس کے اندر، نہ ایم کیو ایم کا ہے، نہ کاف لیگ کا ہے، نہ آپ کا باپ پارٹی کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ڈیوائیڈ تو دکھائی دے رہی ہے ہمیں. سیف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سلمان عابد صاحب. دیکھیں جو سوال آپ نے سیف صاحب سے پوچھا ہے، اتحادی جماعتیں جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ اس طرح کی پالیٹکس میں بارگیننگ کرتی ہیں، اور وہ اپنا وزن جو ہے جہاں حکومت پہ ڈالتی ہیں وہاں وہ اپوزیشن سے بھی رابطے رکھتی ہیں تاکہ حکومت پہ دباؤ ڈال کر زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لینے کی کوشش کریں. ابھی آپ نے دیکھا کہ آج جو باپ پارٹی ہے اس نے دباؤ ڈالا ہے کہ اگر ہمارا ایک وزیر شامل نہیں کیا جاتا تو ہم آپ کے ساتھ آگے نہیں چل سکیں گے. اسی طرح سے ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہے کہ مونس صلاحی کو وزارت نہ دینے پہ عمران خان بڑے تھے کہ بھی میں نہیں دوں گا، پھر مسلم لیگ کاف کا دباؤ آیا تو پھر وہ دینی پڑی. تو اتحادی جماعتیں تو اس طرح کی دباؤ کی پالیٹکس لا کے حکومت سے اپنی بات منواتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. اچھا دوسری بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اتحادی جماعتیں جو ہے، اتحادی جماعتوں کو مجھے بتائیے نا، مثال کے طور پہ اگر اس اسمبلی نے اپنی مدت پوری کرنی ہے تو وہ 1.5 سال پہلے یہ اتحادی جماعتیں جا کے کیوں اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گی؟ وہ تو کوشش کریں گی کہ ان 1.5 سال میں الیکشن پالیٹکس کے کانٹیکس میں حکومت سے زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈ حاصل کریں، اور ڈیولپمنٹ فنڈ حاصل کر کے اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں جا کے لگائیں، اور ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملنے بھی ہیں. تو اس لیے ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس وقت اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں اور یہ جو اگلے 1.5 سال میں ڈیولپمنٹ فنڈ آنا ہے وہ بھی نکل جائے. اور اگر ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں آنا اور فوری طور پر الیکشن ہونے ہیں تو اتحادی جماعتیں تو نہیں چاہتی کہ فوری طور پر الیکشن ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے جیسے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو اس وقت اپوزیشن ہے ان کی ڈیپینڈنسی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. جب وہ اتحادی جماعتوں پہ کہتے ہیں تو اتحادی جماعتوں سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اتحادی جماعتیں وہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کسی کی حمایت کرتی ہیں اور کسی کی مخالفت میں کرتی ہیں. اچھا دوسری طرف یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور دوسری طرف ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں اور ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ اتحادی جماعتوں کو آپ ہمارے پلڑے میں ڈال دیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ساری کانٹرڈکشن آپ کو نظر آ رہی ہے، ابھی کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے، جو گفتگو ہوئی ہے اس میں تو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دینے کی بات کی جا رہی ہے. اب اس میں خورشید شاہ کا نام آ رہا ہے، راجہ پرویز اشرف کا نام آ رہا ہے، اور گارنٹی یہ مانگی جا رہی ہے کہ جیسے ہی طریقے میں کامیاب ہو ود ان 2 ویک اسمبلی توڑ دی جائے. چلیں سلمان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. بیرسٹر صاحب سے رابطہ ہو گیا. بیرسٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. جی بہت شکریہ. یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کی جو اتحادی ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملتے بھی رہے، اور آج باپ پارٹی نے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ بھی کر دی ہے وزارت کی. تو یہ اس صورتحال کو پھر آپ لوگ کیسے آگے 1.5 سال میں لے کے چلیں گے؟ دیکھیں وہی بڑی سمپل سی بات ہے کہ جیسے ہم پچھلے 3.5 سال میں چلاتے رہے ہیں اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ، اسی طرح اگلے 1.5 سال بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے اور خیر خیریت سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہی گزریں گے. بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں چاہے کسی اتحاد کا حصہ ہوں یا نہ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں، مخالف پارٹیوں کے پاس بھی جاتی ہیں، اپوزیشن اور اتحادی دونوں کے ساتھ ایک لائزان اور بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس سے یہ تاثر لینا کہ اگر حکومت کی کوئی اتحادی پارٹی کسی اور اپوزیشن پارٹی سے ملنے گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی حالات خراب ہے. میرے خیال میں یہ ویسے ہی ایک غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے اور اپنی خوش فہمی کے نتائج. ایم کیو ایم نون لیگ سے جا کے چلیں، کاف لیگ تو آپ لوگوں کی بھی اتحادی ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن نون لیگ کے ساتھ اس وقت ملنا جو تھا ڈیفینیٹلی دیٹ ہیز سینڈ اے ویری الارمنگ میسج پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو.
دیکھیں وہی میرے خیال میں الارمنگ میسج کوئی نہیں ہے. ہاں البتہ میں نے کہا نا کہ اگر کسی کو خوش ہونا ہے اس طرح کی چیزوں سے تو وہ بے شک خوشی کو جو ہے نا اس کو حق ہے, وہ بالکل خوش ہو سکتا ہے کہ شاید حکومت گرنے والی ہے. لیکن یہ ایم کیو ایم جب اپوزیشن میں تھی ایک دور میں اور مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ملتے تھے, مسلم لیگ نون والے پیپلز پارٹی سے ملتے تھے. میرے خیال میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. ڈیموکریسی ہے اسی چیز کا نام. آپ بات چیت بھی جاری رکھتے ہیں, آپ گپ شپ بھی لگاتے رہتے ہیں, آپ مختلف امور چلیں بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتا دیں بیرسٹر صاحب کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ اچھا کام ہے کہ آپ منسٹریز کو ٹارگٹس دیتے ہیں پھر ان کی ایویلیویشن کرتے ہیں, بٹ ایک ایسے ٹائم پہ جس آلریڈی آپ کے اوپر پریشر ہے, ایک لانگ مارچ کی بھی بات کی جا رہی ہے, عدم اعتماد کی بھی بات کی جا رہی ہے, کارکردگی مطلب مہنگائی کے حوالے سے لوگ تو پریشان ہیں چونکہ آپ خود پبلک میں جاتے ہیں, وزیر ہیں ایک امپورٹنٹ صوبے کے. تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اس قسم کی نمبرنگ جو کی آج انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو ارباب شہزاد صاحب کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے جس کے اندر کافی زیادہ انہوں نے جو فورن منسٹری نے جو کام کیے ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کیا اور اپنا ایک کنسرن بھی شو کیا. سو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری پارٹی کے اندر, کیونکہ 4 اس کے اندر وزراء جو ہیں وہ تو ٹیکنوکریٹس ہیں, جو ایک آپ کے احساس پروگرام کو چلاتی ہیں ثانیہ صاحبہ, اس کے علاوہ جو محیط صاحب ہیں, اسی طرح پھر آپ دیکھ لیں کہ رزاق داؤد صاحب ہیں. تو پارٹی کے ٹوٹل 6 منسٹر ہیں اور اتنی بڑی گورنمنٹ فرسٹ ٹائم, اس کا مطلب ہے باقی جو کابینہ ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے. دیکھیں میرے خیال میں وہی صاحب یہ تاثر لینا کہ جی جن لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملے ہیں شاید وہی کام کر رہے ہیں اور باقی نہیں کام کر رہے ہیں, میں پھر کہوں گا کہ یہ ایک معاملے کو غلط طریقے سے یا منفی انداز میں دیکھنے والی اپروچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ٹیم ہوتی ہے, اس ٹیم میں بعض لوگوں کی پرفارمنس سے آپ بطور ٹیم کیپٹن زیادہ خوش ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے زیادہ پرفارم کیا, باقی شاید اتنا پرفارم نہیں کر سکے یا ان کو مزید پرفارمنس کے لیے آپ انسینٹیوائز کرتے نہیں, ہوئے. لیکن آپ کی 56 کی کابینہ کے اندر کیا مطلب مراد سعید واز دا اونلی پرسن ٹو بی گیون دس ٹائٹل آف ٹاپ 1. وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اب آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں نا جو میں نے آپ کو کی کہ دیکھیں ایک چیز کو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے نا. مراد سعید کہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مراد سعید کو انہوں نے نہیں, میرا مقصد کہنے کے یہ کہ آپ کی فائنانس منسٹر ہے, آپ کی فارن منسٹری ہے, آپ کی انرجی کی منسٹری ہے, باقی لوگ ہیں, ظاہر ہے باقی لوگوں نے پھر کوئی کام نہیں کیا جو بڑی امپورٹنٹ پورٹ فولیو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. کہہ رہا ہوں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک امتحان ہوتا ہے اور اس میں 10 لڑکے ٹاپ پوزیشنز لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باقی جو 30 پاس ہوئے ہیں وہ نالائق تھے. وہ بھی پاس ہوئے لیکن ان 10 کے کپتان کی نظر میں ان کی پوزیشن زیادہ بہتر ہے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ کہیں کہ جی مراد سعید صاحب کو اگر فرسٹ کر دیا گیا تو فارن منسٹری خراب ہو گئی ہے. فارن منسٹری کی کارکردگی وہ تو آپ کے شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں نا بیرسٹر صاحب, ہم تو نہیں کہہ رہے, وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی مین ہی از ناٹ بینگ ریکگنائزڈ. ان کا ہے خیال ہے, لیکن جن لوگوں نے یہ اسسمنٹ کی ہے ان کا خیال تھا کہ باقی لوگوں نے جن کو سرٹیفکیٹس ملے انہوں نے بہتر انداز کی. دیکھیں یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم نیشنل لیول پر لا کر ان کو ایک نیشنل ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی کو سرٹیفکیٹ مل نہیں, جانا ہم تو نیشنل لیول پہ بنا کوشش نہیں کر. پرائم منسٹر ایک ملک کے ہمارے وزیر اعظم اگر بیٹھ کے پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے ان کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے تو اٹس امپورٹنٹ, دیٹس وائی دیٹ انگیجمنٹ واز بینگ ہیلڈ. اس انداز میں دیکھ رہے ہیں, میں اس کو دوسرے انداز میں دیکھ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 54-55 لوگوں کی کابینہ ہے ان میں سے ان 10 کو آج دے دیا گیا ہے, دوسروں کو شاید 6 مہینے بعد ان کو مل جائے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, یہ کوئی قوم کی کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک پارٹی کا یا حکومت کے آپس کی ایک پرفارمنس ایویلیویشن ہوئی ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ان کی منسٹری کام نہیں کر رہی. یہ تو اس انداز میں دیکھنا, میں اس کو مزہ کا خیر بھی سمجھ رہا ہوں کہ بندے کے پاس اور کوئی ایشو نہ ہو ڈسکس کرنے کو تو یہ ایشو اٹھا لے. بھائی اور تھوڑے ایشوز ہیں اس ملک کے. آپ اس وقت چائنا کے ساتھ وزیر اعظم کا دورہ ہوا, کتنا کامیاب دورہ ہوا, اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اس پہ ہم کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ اتنے MOU سائن ہوئے, اتنے اربوں روپے کا کہ پروجیکٹ اور انویسٹمنٹ. یہ تو بات ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر تو شاہ محمود قریشی کو نمبر 1 ہونا چاہیے تھا. ایک اور شارٹ بریک. جی ہم آج آپ کے پروگرام میں وحید حسین صاحب کی طرف سے نمبر 1 کا خطاب دے دیتے ہیں. نہیں, ان کو آپ اب آ جائیں کہ جی پروگرام کیا. دیکھیں وحید صاحب, ہم نیشنل ٹی وی پر جب بیٹھ کے نیشنل ایشوز سے بات کرتے ہیں
تو تھوڑی سی ہمیں بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرا سیریس ایشوز پہ بات کرنی چاہیے نا. اس کا فرق ایک عام آدمی کو پڑتا ہے. اب چائنا سے انویسٹمنٹ آئی ہے, میں سمپل سی بات کر رہا ہوں, یا ایم او یو سائن ہوا ہے, کتنا اچھا دورہ ہوا ہے, اور میرے خیال میں اس کو انڈیا نے بھی تعریف کی ہے اس کی کہ پاکستان نے بہت زیادہ انگریس کی ہے چائنیز مارکیٹ میں. یہ انڈیا کی جو آپ کا دشمن ملک ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے, ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. بالکل صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین ایک کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی شیخ صاحب, یہ جو پرفارمنس کے حوالے سے ایوارڈز ہم نے دیکھے ہیں, اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ وہی دیکھو, میں حیران ہوں بیرسٹر سیف پہ. اگر پرفارمنس کے اوپر بھی تبصرہ ہم نے نہیں کرنا نیشنل لیول پہ, اس سے امپارٹنٹ اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کی منسٹریز کی پرفارمنس کیا رہی. اصل میں تجربہ تو تھا رہی پرائم منسٹر کو, انہیں سلیکٹ کر کے بٹھا دیا گیا. یہ بھی انہوں نے سیاسی امور پہ بھی اپنی نااہلی کا اظہار کیا ہے. نہ انہوں نے کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کیا. وہ اپنے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ عقل کل ہے, جو بات وہ کرتے ہیں وہی اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. آج دیکھیے نا, خود ان کے اپنے فنکشن میں ساری کیبنٹ نے بائیکاٹ کیا, صرف وہ پہلے 10 منسٹر جن کو انہوں نے سلیکٹ کیا وہی وہاں آئے. اب بتائیے مجھے, جب اکنامک افیئر جو معیشت ہے, ایک طرف تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی معیشت بہتر کر لی ہے, خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری منسٹری جو ہے وہ پہلے 10 نمبروں میں بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنا نمبر ہے ترین صاحب کا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا, اور فارن افیئر سب سے امپارٹنٹ ہوتا ہے جب اکنامک نہیں, ویسے شاہ محمود قریشی صاحب نے کام بھی دیکھے ہیں, او آئی سی کا یہاں پہ اتنا بڑا اجلاس کروایا, پھر اس دوران جتنا ان سے ہو رہا تھا وہ کر رہے تھے. آئی مین ہی واز ڈوئنگ سم تھنگ. وحید, یہ تو تسلیم کرنے والی بات ہے کہ ہم نے معیشت میں کچھ نہیں کیا, ہماری کارکردگی نہیں رہی, ہماری فارن افیئر میں کارکردگی نہیں رہی. پارلیمانی جو منسٹرز ہیں ان کو 11واں نمبر 12واں نمبر دے دیا گیا, وہ الگ سارے منسٹرز ناراض ہیں. ان کو کیا سیاسی امور پہ اس طرح کے ہینڈل کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیے گا اس کا ریپرکشن کیا ہوتا. اور بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ اتنی ہماری جو جتنی بھی الائی پارٹی ان کی ہیں گورنمنٹ کی, ان میں سے ایک منسٹر کو بھی انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا جس کی پرفارمنس بہتر ہو. دیکھیں تو ایم اس سے کیو کیا ایم کے ریئیکشن امین الحق ہیں, فہمیدہ مرزا ہیں, اسی طرح باقی لوگ ہیں, سارے منسٹر طارق چیمہ صاحب ہیں, الائی ہیں, وہ ان کا حصہ ہیں. ان کو میں سے کسی ایک کو بھی انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ پہلے 10 میں وہ آئیں, اور یہ اپنے اپنے چہیتوں کو اور لاڈلوں کو انہوں نے نمبر دے دیے. میں حیران ہوں کہ خود جو مان رہے ہیں کہ ہماری معیشت والی منسٹری, ہماری فارن منسٹری, ہماری پارلیمانی پارٹی ناکام ہو گئی ہے, فیل ہو گئی ہے. صحیح بات ہے, مان رہے ہیں. اب وہ کیا, اچھا انہوں نے آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ حاصل نہیں ہوا. کیا حاصل ہوتا؟ کرپشن کے خلاف یہ آئے تھے, مہم تھی ان کی کہ کرپشن کو ٹھیک کرنا ہے. اب بتائیے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تو ان کا بھانڈا ہی پھوڑ دیا کہ 140 نمبر پہ 140 ملکوں سے زیادہ ہماری کرپشن, ہمارا ملک کرپٹ ہے. اب آپ بتائیے کیا امپروومنٹ آپ نے کی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. سلمان عابد صاحب آپ کا کامنٹ اس پہ. جی دیکھیں بھائی صاحب, جس نے بھی عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ یہ کارکردگی اناؤنس کریں, مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے دوست کم دشمن زیادہ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان نے بہترین فورن پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اس وقت, اور ہمارا اس وقت ٹریک ریکارڈ فورن پالیسی میں بہت شاندار ہے. پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے انرجی کے اندر بڑے بے تحاشا کام کر کے دکھائے ہیں. پھر ہمیں بتایا گیا کہ وزارت قانون نے اس میں بہت کامیابی حاصل کی ہے. فواد چودھری صاحب کا نام نہ آنا میری سمجھ سے بالا تر ہے, جو سب سے زیادہ فرنٹ فٹ کے اوپر حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور بہت اگریسو طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, فواد صاحب تو جتنے زیادہ, بالکل صحیح بات ہے. یہ اچھا بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کا نہ ہونا, فواد چودھری صاحب کا نہ ہونا, باقی لوگوں کا نہ ہونا, وہ پھر اس سے آپ نے بلا وجہ پارٹی کے اندر ایک تقسیم پیدا کر دی ہے. یعنی کہ جو لوگوں کو ایوارڈ مل گئے ہیں ان کو تو آپ نے فاتح قرار دے دیا. اچھا جن کو ایوارڈ نہیں ملے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس واقعی اتنی بری تھی جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں میڈیا میں کہ آپ کی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر خان صاحب کو 45 لوگوں کو چینج کرنا پڑے گا. 55 بات ہے نا. پھر آپ ایسا کریں کہ جن وزارتوں نے پرفارم نہیں کیا ان کے وزیر بدل دیں. بالکل صحیح ہے. یہ بھی ہے ٹائم سلمان بھائی ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, جناب کیسر احمد شیخ صاحب اور جناب بیرسٹر سیف صاحب, تینوں مانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی
इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।